بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کے پہلے جمعہ کے دن سب کام چھوڑ کر صرف ایک تسبیح پڑھ لینا پوری زندگی کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ جو کبھی نہیں مل سکا وہ آج قدموں میں ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کے دن سب لوگ یہ تسبیح ہر صورت پڑھ لینا۔ بدقسمت ہی ہوگا جو یہ تسبیح چھوڑے گا۔ یہ تسبیح آپ کے نصیب اور تقدیر کو بدل دے گی۔ آپ کو ایک ایسی خوبصورت تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے کسی بھی دن کر لینی ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور آپ کے اوپر اپنی خاص کرم نوازیاں کریں گے۔ راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ترین ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ پر رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے غنی کر دے، مالا مال کر دے، اور جسے چاہے ذلت عطا کر دے۔ میری وہ بہنیں اور میرے وہ بھائی کہ وہ امیر کبیر ہو جائیں، اللہ رب العزت ان کو مال و دولت سے نواز دے کہ ہم دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ تو ان سب کے لیے میں آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانا چاہوں گا جسے آپ نے کسی بھی دن کر لینا ہے تو اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ آپ جیسے ہی تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اسی وقت آپ راتوں رات آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ پر کامیابیوں کے تمام دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جو بہن بھائی اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، یہ تسبیح پڑھیں۔ یقین جانیں یہ تسبیح بہت ہی عظیم، مجرب اور طاقتور تسبیح ہے۔ اس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ خاص تسبیح اور اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آج ہم آپ کو سورۃ یاسین کی خاص آیات کا وظیفہ اور طاقت بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صبح و شام کے وقت سورۃ یاسین شریف کی ایک چھوٹی آیات کا اور اللہ پاک کے نام کا وظیفہ کسی بھی دن پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ احادیث میں سورۃ یاسین کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے بہت ہی فضائل ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کا ہر فرد اس صورت کو روزانہ پڑھے اور میری امت کے ہر فرد کے دل میں یہ صورت بستی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لفظ اول ہے، لفظ ہی آخر ہے۔ رب کا لفظ کن ہے اور انسان کے لیے لفظ اقرا ہے۔ رب کا لفظ کائنات کے لیے اور زمان و مکان کی ہر شے کے لیے تھا، اس کا ثمر فیکون ہے، اور انسان کا لفظ انسان کے لیے تھا۔ اس پر عمل نہ صرف انسان کا پہلا اور بنیادی فرض ہے بلکہ یہ وہ الف ہے جو سارے اعمال، سارے نظریات کی بنیاد ہے۔ اقرا پہچان نام ہے، پڑھنے کے بعد ایمان کا نام ہے۔ ہم لفظ نہیں دیکھتے، معنی دیکھتے ہیں، اس کے اندر نہیں اترتے، ہم اس پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایک بیش قیمت جزدان میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھ لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے چھونا تو درکنار، اس بارے میں سوچنے کا بھی وقت مشکل سے نکالتے ہیں۔ اگر دل میں اتر جانا ہی اپنی لگن، اپنی توجہ کا سب سے بڑا راستہ ہوتا تو پھر کتاب کیا ضرورت تھی؟ کتاب اس لیے ہے کہ ہم بار بار پڑھیں، ہر بار نئی معنی تلاش کریں کہ پھر ہمیں اس میں نئے معنی اور بر وقت رہنمائی نصیب ہوگی۔ لفظ کی حرمت یہ ہے کہ جو پڑھے یہ جانے کی وحی اس لیے اسی وقت اس کے دل پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے ہر حرف میں ایک جہان معنی آباد ہے جس کا ہماری سوچ احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔
جو بھی یہ عمل کرے با پرہیز کرے، یعنی گوشت، انڈا، کچا لہسن، پیاز نہ کھائے، اور پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم ضرور کیا کریں۔ کن فیکون کا وظیفہ ہر حاجت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر جاپ نہیں لگ رہی، یا ویزے کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، شادی کی بندش یا رکاوٹ ہے، یا پسند کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، کاروباری بندش، جادو، سحر سے حفاظت، سرکاری ملازمت کے لیے حصول و غرض، ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ذاتی مکان کی خواہش یا کسی بھی مشکل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بعد از عشاء 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ مندرجہ ذیل آیات کو 101 مرتبہ مقصد کی نیت کر کے پڑھے۔ انما امرہ اذ اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے سجدے میں جا کر دعا کریں۔ 3 یوم تک اسی ترتیب سے وظیفہ کریں۔ اللہ کے حکم سے مشکل حاجت اللہ پاک پوری کریں گے۔ ہر جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ سورۃ یاسین میں ان کی اس خواہش کی تکمیل کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ جنتیوں کی اس سے بڑھ کر اور کیا خواہش ہوگی کہ ان کا رب ان سے فرمائے یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ 11 بار درود شریف پڑھنا، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں۔ محترم ناظرین، عالم آخرت کے احوال عالم دنیا جیسے نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، مگر جنت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھ سکیں گے جیسے یہاں ہم چاند کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بلا واسطہ کلام ضرور کیا ہے۔ لہٰذا عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے اور اہل جنت کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا بدرجہ اولا ممکن ہوگا، اور ایسا تحفہ اور ایسی نعمت ملے گی جس سے بڑا تحفہ اور بڑی نعمت کوئی نہیں، کیونکہ اس سے انہیں اس کی ابدی رضا حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد وہ کبھی ان پر ناراض نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج کل کالے علم اور کالے جادو مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میں یہ عمل ان بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کالے علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ ہر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو جس باعث وہ شدید بیمار رہتا ہو، اور ایسے مریض صحت یاب کرنے سے باوضو حالت میں 21 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، اور 21 دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں۔ دم کیا ہوا پانی روزانہ 7 دن تک پلائیں۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو کیا گیا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملازمت کے لیے اگر کسی نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہے، اس کے واسطے ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 100 دانوں کی تسبیح پر اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان 3 ناموں کو پڑھنا۔ ناظرین، دیکھا جائے تو یہ عمل ابھی ایک ہی ہوا، دوسرے عمل کا حصہ دعا ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ میں دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ امیر بننا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آسمان کی طرف بلند کرے، اللہ رب العزت کی پہلی حمد و ثنا، اے اللہ تو مالک ہے، تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، تو ہی ہمیں خوشی دیتا ہے، تو ہی ہمیں غمی دیتا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے نکلی ہوئی ہر دعا
آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی یہ صفاتی نام اور آیات مبارکہ جو میں نے آپ کو وظیفے کی شکل میں بتائے، یہ جب پڑھے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو یقین جانے میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کی تمام دعائیں، آپ کی تمام رزق کے مسائل آج ہی حل ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں سچے دل کے ساتھ عمل کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورۃ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، فرمایا جس شخص نے صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جس شخص نے شام کو یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورۃ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اس کے لیے سورۃ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و غم ان کی زندگیوں سے دور کر دے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے، سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔